Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آج کا سبق دوسرا پارہ آیت نمبر 142. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول سین ان قریب، یقول کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من کمینہ سے، الناس سے لوگ، ما کس نے، ولاہم پھیر دیا ان کو، عن سے، قبلت ہم ان کے قبلہ سے، التی وہ کہ، کانو وہ تھے، علیہا اس پر. قل آپ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، للہ لام کمعنی واسطے اللہ کے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے وہ، من جس کو، یشا چاہتا ہے، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. خانہ کعبہ قبلہ نماز کے لیے مقرر ہو کر یہود کا قبلہ متروک ہو گیا تو بوجہ ناگواری کے ان قریب بے وقوف لوگ ضروری کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابقہ سمت یعنی قبلہ سے جو کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے دوسری سمت کی طرف بدل دیا. آپ جواب میں فرما دیجئے کہ سب سمتیں خواہ مشرق ہو خواہ مغرب ہو اللہ ہی کی ملک ہے. اللہ تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے کہ جس سمت کو چاہے مقرر فرما دے. کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے اور سیدھا راستہ احکام شرعیہ کے باب میں یہی اعتقاد ہے، لیکن بعضوں کو اس راہ کے اختیار کرنے میں توفیق نہیں ہوتی، خواہ مخواہ علتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. البتہ جس کو اللہ ہی اپنے فضل سے چاہے یہ سیدھا راستہ بتلا دیتا ہے. اس آیت میں مخالفین کا اعتراض کہ تحویل قبلہ نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا. اس اعتراض اور جواب سے پہلے قبلہ کی حقیقت اور اس کی مختصر تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ جس میں سوال و جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. قبلہ کے لفظی معنی ہیں سمت، توجہ، یعنی کہ جس طرف رخ کیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہوتا ہے، اور جس کی ذات پاک مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالا تر ہے، وہ کسی خاص سمت میں نہیں. اس کا اثر طبی طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف کسی وقت دوسری طرف رخ کرتا
تو وہ بھی بے جا نہ تھا، لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ اس کی مقتضا ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض انفرادی، بعض اجتماعی۔ ذکر اللہ اور روزہ وغیرہ انفرادی عبادات ہیں جن کو خلوت میں اور اخفاء کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اور نماز اور حج اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت اور اجتماع و اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب کا بتلانا اور سکھانا بھی پیش نظر ہے، اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ کی وحدت اور یکجہتی ہے۔ یہ وحدت جتنی زیادہ قوی سے قوی ہوگی، اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ انفرادیت اجتماعی نظام کے لیے سم قاتل ہے۔ یہ نقطہ وحدت متعین کرنے میں ہر قرن، ہر زمانے کے لوگوں کی مختلف راہیں رہی ہیں۔ کسی قوم نے نسل اور نسب کو نقطہ وحدت قرار دیا، کسی نے وطن اور جغرافیائی خصوصیات کو، کسی نے رنگ اور زبان کو، لیکن دین الہی اور شرائع انبیاء علیہم السلام نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطہ وحدت بنانے کے قابل نہیں سمجھا، اور نہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افراد انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع کر سکیں، بلکہ جتنا غور کیا جائے یہ وحدتیں در حقیقت افراد انسانی کو بہت ہی کثرتوں میں تقسیم کر ڈالنے والی اور آپس میں ٹکراؤ اور اختلافات کے اسباب ہیں۔ اسی میں ایک اہم چیز سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہر سمت و جہت سے بالا تر ہے، اس کے لیے شش جہت یکساں ہیں، لیکن نماز میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ کسی ایک ہی جہت و سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے، جس پر سارے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے انسان آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک جہت و سمت کون سی ہے جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیر دیا جائے؟ اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جائے، سب سے بڑی بنا اختلاف اور نزاع بن جاتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کا تعین خود حق تعالی شانہ کی طرف سے ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ قبلہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا، جس طرح کہ اللہ کے قرآن میں ارشاد ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت والا، جہان والوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ طوفان نوح کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل السلام نے دوبارہ بحکم خداوندی بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور بقول ابو العالیہ انبیاء سابقین جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی عمل ایسا کرتے تھے کہ صحرا بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی۔ القرطبی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔